ہے جب قاتل کو آتے ہوئے دیکھا تھا مرتجز نے، مولا 9 قاتل پہلے آئے تیرے، واپس چلے گئے، لیکن یہ جو آ رہا ہے اس کی آنکھوں کی بے شرمی بتاتی ہے کہ اس کے دل میں رحم نہیں ہے، یہ نہیں چھوڑے گا۔ حسین نے کہا مرتجز پھر کیا چاہتے ہو؟ موت سے ڈر جاؤں؟ نہیں حسین، میں یہ کب کہہ رہا ہوں، موت کو مارنے کے انداز تیرے خاندان نے سکھائے، تو پھر آخر مرتجز کہنا کیا چاہتے ہو؟ مولا کہنا یہ چاہتا ہوں میری پشت پہ سوار ہو جا، گو میں بھی بہت زخمی ہو چکا ہوں، بڑے تیر لگ چکے ہیں مجھے، بڑے نیزے پیوست ہیں مجھ میں، مگر آخر میں تیرے بابا خیبر شکن کا انتخاب ہوں، مدینے لے چلوں، شامیوں کے گھوڑے میری گرد کو بھی نہیں پہنچیں گے۔ حسین نے کہا مرتجز تیری مہربانی، مگر میں اب اتنا زخمی ہو چکا ہوں، میرا وجود زخموں سے اتنا بکھر چکا ہے کہ میں اسے سمیٹ کر تیری زین میں نہیں سوار ہو سکتا۔ مولا میں انسان تو نہیں، میں جانور ہوں، اور یہ کل کی بات ہے جب تیری ماں نے اپنی چادر میں مجھے جو کھلائے۔ مولا مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب تیری اماں نے کہا تھا مرتجز میں نے تجھے چادر عصمت میں جو کھلائے ہیں اس کی لاج رکھنا۔ مولا میں زانو زمین پہ رکھتا ہوں، سوار ہو جا۔ مرتجز نہیں ہو سکتا۔ مولا دوسرا زانو رکھ رہا ہوں، اب سوار ہو جا۔ مرتجز نہیں ہو سکتا۔ مولا میں پہلو زمین پہ رکھ رہا ہوں، نہیں ہو سکتا، پہلو رکھنا تھا۔ حسین نے کہا مرتجز میں راضی ہوں، میری اماں بطول راضی ہے، میرا بابا علی راضی ہے، میرا نانا محمد راضی، مگر میں نہیں ہو سکتا سوار۔ اسی موقع پر ابلیس لعین نے آواز دی تھی، اور یہی وہ لمحہ اعتراف تھا۔ حسین نے قدم قدم پہ منوایا ہے کہ میں حسین ہوں۔ شیطان ملعون نے خدا سے کہا تھا تیرے فرشتے حسین کے صبر کا ڈنکا پیٹ رہے ہیں، لیکن میں اس انداز میں حسین کو صابر نہیں مانتا۔ ملعون تم کب مانو گے؟ سورج سوا نیزے پہ آ جائے، اپنی 40 کی 40 آنکھیں کھول لے، ساری گرمی حسین کے بدن پہ پڑے، حسین شکر کرے، پھر مان لوں گا۔ آواز قدرت ملعون میں نے تجھ سے نہیں منوانا حسین کو صابر جب میں مان رہا ہوں۔ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا نہیں میرے مالک مجھے رعایت نہیں چاہیے، کہ سورج کو سوا نیزے پہ آئے، اس کی ساری گرمی اکبر کے ایک داغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں اکبر کے سینے میں برچی دیکھ کے برداشت کر سکتا ہوں، سورج کی گرمی بھی برداشت ہو جائے گی۔ اب جو رونے آیا ہے اور جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، کھلنے لگی سورج کی آنکھیں، پہلی آنکھ، دوسری آنکھ، فرات کے پانی میں ابال آیا، مچھلیاں کباب ہو کے مرنے لگی۔ تند نظر سے حسین نے سورج کی طرف دیکھ کر کہا امتحان میرا ہے یا بے زبان مخلوق کا؟ خبردار دریا کی طرف گرمی نہ ڈال، اپنی ساری گرمی سمیٹ کے میرے بدن پہ ڈال۔ تیری شام والی بی بی کہتی ہے جب سورج نے 8ویں آنکھ کھولی، بھائی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا، پھر مجھے حسین نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اس موقع پہ رونے والوں، حسین کو اچانک جلے ہوئے گوشت کی بو آئی، دائیں بائیں دیکھ کر کہا مرتجز یہ جلے ہوئے گوشت کی بو کیسی ہے؟ مولا میرا بدن جل رہا ہے۔ حسین نے کہا جلدی کر، چھوڑ دے ٹیلا، اتر جا۔ مولا مجھے نہ بھیج، میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں چھوڑ دے ٹیلا، چھوڑ دے ٹیلا۔ مولا کہاں جاؤں؟ میری دستار لے جا، میری امانتیں لے جا، خیمے پہنچا، یہ حسین کا کام ہے۔ میں نے یہی پڑھا ہے کہ جتنی تیزی سے جا سکتا تھا مرتجز گیا، واپس آیا، اتنی دیر میں امتحان بھی ختم ہو چکا تھا۔ لیکن لاہور والوں کی صدیاں نہیں گزری، مہینوں نہیں گزرے، دن نہیں گزرے، لمحے ہی گزرے ہوں گے۔ چلو آدھا گھنٹہ لگا لیتے ہیں،
لیکن ذات واجب کی قسم 100 سے زیادہ کتاب مقتل کی میں نے یہ فکرے دیکھے ہیں کہ مرتجز جب ٹیلے کے پاس آیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آہستہ سے آواز آئی، مرتجز کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ غور سے دیکھ کر کہا، کیا تو وہی حسین ہے جسے میں چھوڑ گیا تھا؟ اللہ جانے اتنی دیر میں زہرا کے لال پہ کیا گزری، اتنی دیر میں کس قیامت سے گزر گیا حسین۔ العظمت للہ۔ کتنے تیر، کتنے پتھر، کتنے نیزے، یہاں تک پڑھا ہے میں نے کتابوں میں، تمہارا لہو رونے والا امام کہتا ہے قتل ابی بالسیوف والرماح والسنان والاحجار والاخشاب۔ میں ہاتھ جوڑ لیتا ہوں کیونکہ تمہارے دل نازک ہیں، دکھ جائیں گے مجھے معاف کر دینا۔ یقیناً حسین کی ماں موجود ہے پردے میں، اسی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سید سجاد کے لفظ ہیں، میرے بابا کو تلواروں سے مارا گیا، تیروں سے مارا گیا، نیزوں سے مارا گیا، پتھروں سے مارا گیا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو لاٹھیوں سے مارا گیا۔ العظمت للہ۔ بڑے بڑے علماء کی یہ تحقیق ہے کہ جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے زخم لگے ہیں زہرا کے لال کو۔ ہاں، اور پھر جب کوئی نہیں رہا نا، چند لمحے، کیونکہ بڑے شہیدوں میں آخری شہید عباس ہے، اس کے بعد شہزادہ علی اصغر، کوئی نہیں رہا تھا، اور عباس اور حسین۔ ابو خلیق ایک ملعون ہے جسے مختار نے گرفتار کروایا تھا۔ جب یہ مختار کے سامنے آیا تو مختار نے پوچھا، ملعون تو نے کیا کیا کربلا میں؟ کہتے میں نے کچھ نہیں کیا، میری ڈیوٹی صرف لشکر کی تعداد لکھنے پر تھی۔ مختار نے رو کر کہا، ظالم کا سپاہی ہے تو، ظالم کا لشکری ہے، کیا میدان کربلا میں کہیں تیرا دل نرم ہوا؟ لاہور والا دشمن تھا، دھاڑے مار کے رو دیا، کہاں ایک لمحہ ایسا آیا ہے کہ میں وہاں کربلا میں بھی چیخے مار کے رو دیا تھا۔ کب؟ کہتا ہے جب سارے مارے گئے، عباس اور حسین بچ گئے تھے، عباس میدان کی طرف چلتا تھا، حسین دوڑ کے کمر میں ہاتھ رو کے کہتا تھا، تو چلا جائے گا میری زینب کا کیا ہوگا؟ تو چلا جائے گا میری سکینہ کا کیا ہوگا؟ عباس تو نہ جا، مجھے میدان میں جانے دے۔ حسین جانا چاہتا تھا، عباس دوڑ کے کمر میں ہاتھ ڈال لیتا تھا، مولا تو چلا گیا سکینہ مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا لمحہ بلا تشبیہ، زخمی پیشانی تلوار پہ رکھی ہوئی ہے حسین نے، اچانک سماعت سے آواز ٹکرائی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا میرا سلام۔ زخمی پیشانی اٹھائی، تو کون ہے اس عالم میں حسین پر سلام کا احسان کرنے والے؟ 7ویں کے بعد نانا کی امت نے تو مجھے سلام کے قابل نہیں سمجھا، لوگوں نے سلام چھوڑ دیا، تھک نہیں گئے ہو تو؟ سلام کرنے والے نے کہا، مولا میں یہاں کا نہیں ہوں، انا رسول بنتک، میں تو تیری بیمار بیٹی کا قاصد ہوں، میں تو خط لایا ہوں تیری بیمار بیٹی کا۔ اللہ اکبر۔ میں دیکھ رہا ہوں کسی نے رانوں پہ ہاتھ مارا بے ساختگی میں، کسی نے سینے پہ، لیکن جب حسین نے لاہور والوں یہ جملے سنے، اپنے زخم بھول گئے حسین کو، ہتھیلیاں ٹیک کے کھڑا ہو گیا زہرا کا لال، کہا حسبی اللہ، صغرا کا قاصد اس عالم میں؟ صغرا خیریت سے تو تھی؟ مولا مجھے اور کچھ پتا نہیں، مجھے تو تیری بیٹی نے خط دیا ہے، جو بھی لکھا ہے اس خط میں لکھا ہوگا، جلدی سے خط میرے حوالے کر۔ سن سکو گے فکرے؟ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، مولا گستاخی نہ سمجھنا، خط ایسے نہیں دے سکتا، تیری بیٹی کے کچھ فرمان ہیں، جلدی پورے کر، میرا کلیجہ بیٹھ رہا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ حسین کے قدموں پہ گرا، پاؤں چومے،
پھر ہاتھ چومے. کہا بیمار نے کہا تھا میری نیابت میں چومنا. نہیں، اب میں امتحان لینا چاہتا ہوں ہر رونے والے کے جگر کا. حسین کے ہاتھ پاؤں چومنے کے بعد قاصد نے ایک دفعہ حسین کے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر غش کھا کے گر پڑا. رونے والوں، اور تو حسین کے پاس تھا کچھ نہیں، اب آ کے دامن سے ہوا دی. قاصد نے آنکھیں کھولی، رو کر کہا مظلوم تو میں ہوں، تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ مولا تیری بیٹی نے کہا تھا میرے